یہی سبب ہے کہ محمد نے اپنے بھروسے اپنے اعتبار عقلوں سے پتہ کرنے والے اللہ کو بن دے کے منوایا اور ایسا منوایا کہ جیسے ایمان کہا جائے. شہادت نہیں مانگی، ایمان مانگا، ایمان کا انتظام کیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ شہید اول محمد ہے کہ جس کے بھروسے بن دیکھے اللہ کو مانا گیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید مانی گئی. محمد نے اپنے اعتبار پر اللہ کو بن دیکھے منوا لیا جو عقلوں سے حجاب کرے. تو اللہ نے بھی کہا کہ تو نے مجھے منوایا ہے اپنے سہارے، اب میں تجھے ایسا منواؤں گا کہ قرآن میں سورہ توحید جب نازل کروں گا تو بغیر تیرے وسیلے کے سورہ ہی نہیں نازل ہوگا. پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سورہ توحید ہی تو ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ توحید بندوں کو دے رہا ہے، مگر کیا کرے؟ قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے. اللہ نے تو ڈائریکٹ منہ ہی نہیں لگایا کہ ہم ایک ہیں. ماشاءاللہ آ چکے ہیں، ذرا ایک زینہ اور اوپر آنا ہے. بھائی اللہ کہہ سکتا تھا یا عبادی هو اللہ احد، اے میرے بندو وہ اللہ ایک ہے. ایھا الناس، اے لوگو وہ اللہ ایک ہے. مخاطب کو کیا ہے مگر توحید میں نہیں کیا. اور وہ باتوں میں کہا عبادت مانگی، یا ایھا الناس سورہ بقرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق. اے لوگو اس اپنے رب کی پرستش کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. عبادت مانگی ہے، ایمان مانگا ہے، شہادت نہیں مانگی. توحید ڈائریکٹ دی ہی نہیں ہے. قل کا مطلب ہے محمد آپ کہہ دیجئے. بھئی پیغام توحید دینا ہے تو کہاں سے متن توحید جو ہے، متن توحید جو کنٹینٹ ہے توحید کا، جو ٹیکسٹ ہے توحید کا، وہ کہاں سے شروع ہوا ہے بچوں؟ هو اللہ احد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے بول رہے ہیں. ہوا یہ کنٹینٹ جو توحید کا ہے، هو اللہ احد. یہ قل سے کیا مطلب؟ یہ توحید نہیں ہے. یہ قل کا مطلب ہے محمد آپ کہہ دیجئے. اس کے بعد توحید شروع ہوگی. اور قل بتا رہا ہے کہ جو بعد میں شروع ہو رہا ہے وہ قول محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کریے قرآن بڑی یہ خطرناک ہم منزل پہ آپ کو لے کے آئے ہیں، مگر قرآن کے ساتھ یہ قل ہے محمد آپ کہہ دیجئے. قل کیا کہہ دیجئے وہ مقول ہو جائے گا. یعنی محمد جب محمد قائل ہوں گے، اللہ جو ہے وہ امپریٹیو ہے، صیغہ امر ہے، اے محمد آپ کہہ دیجئے، تو محمد قائل ہوں گے اور جو کہیں گے وہ قول محمد کا ہوگا. تو ہو اللہ جو ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ قول محمد ہے آپ کہہ دیجئے. وہ کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اب آپ کہہ دیجئے. ہمیں ڈائریکٹ اللہ نے توحید تو دی نہیں ہے. یہ پیشانیت توحید پہ جھومر کی طرح لفظ قل جو چمک رہا ہے، پیغام توحید بعد میں ہے. محمد کی کا قل پہلے ہے آپ کہہ دیجئے. یعنی آپ کے بھروسے، آپ کے سہارے یہ ہمیں مانیں گے. ہم کیا انہیں منہ لگائیں کہ شاہد خلوت نہیں ہے، یہ محرم تنہائی نہیں ہے. ہم کیا ان سے بات کریں جو یہ سمجھ بھی نہ پائیں کہ ہم ایک ہیں. ان کی پہنچ ہی نہیں ہے. اگر میں ان سے کہوں بھی تو میری آواز صدا بصحرا ہو کے گم ہو جائے گی. میں اس سے کہوں گا جو اس لائق ہو. میں ان سے کیا کہوں کہ میں ایک ہوں، یہ کیا جانے کہ ایک ہوں کہ دو ہوں، دو ہوں کہ نہیں ہوں اور کیسا ہوں. انہیں کیا معلوم؟ آپ تو شاہد جمال خلوت ہیں. آپ تو براہ راست میرے دیدار صفات کیے ہوئے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ مجھے مانتے اور جانتے ہیں. اے محمد آپ کہہ دیجئے. یعنی اللہ محمد کے وسیلے سے اپنے کو منوا رہا ہے. تو یہ توحید میں آگے آگے جو قل ہے تو اب کہنا پڑے گا کہ انجمن عقائد پیچھے پیچھے چل رہی ہے. اعتبار محمد آگے آگے چل رہا ہے. کاروان عقیدہ پیچھے پیچھے ہے. اعتبار محمد آگے آگے ہے. تم مانو گے کیسے اللہ کو ڈائریکٹ جب اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ توحید دی ہی نہیں ہے. اب ایک جملہ سنبھال لے. ملا ابھی تک اس بحث میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ سے حاجتیں مانگنے میں محمد کو وسیلہ بنانا کہیں شرک تو نہیں ہے، کہیں یا رسول اللہ شرک تو نہیں ہے، کہیں دعاؤں حاجتوں میں وسیلہ بنانا محمد و آل محمد کو شرک نہیں ہے. تم دعا کے وسیلے میں الجھے ہو. ہمیں تو توحید بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملی قرآن میں.
سے پڑھ دیا کریے. ایک اور صلوات پسینہ سے. ہم کو تو توحید بھی قرآن میں لفظ قل بتا رہا ہے کہ بغیر وسیلہ محمد کے توحید میں نہ ملی. توحید بھی وسیلے سے ہے. کہاں جاؤ گے وسیلے سے بھاگ کے؟ تو اتنا یاد رہے کہ یہ اللہ میاں کے پڑوسی یہ سپر توحیدی ہو، یہ اللہ میاں کے پڑوسی جن کے نزدیک سارے مسلمان مشرک ہیں، وہ وہی توحید ابلیسی کی شراب خباثت میں ٹن مولوی کہ جو اپنے علاوہ سب کو مشرک مانتے ہیں، یہ اللہ میاں کے پڑوسی، یہ کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے منافقوں کے نطفے، یہ مسلمانوں کو کافر سمجھ کے انہیں قتل کر کے یہودیوں کی بیعت کرنے والے خاندانی منافق. یہ علی کے چاہنے والے کو توحید سکھاؤ گے؟ ہمیں بتاؤ گے کہ وسیلہ شرک ہے؟ ہمیں تو توحید بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملی. یہ قرآن کہہ رہا ہے محمد کے وسیلے کے بغیر توحید بھی نہیں ہے. تو یہ جو سپر توحیدیے بنے ہو لا الہ الا اللہ کلمہ طیب اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لائے کہاں سے ہو؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں توحید ڈائریکٹ ملی ہی نہیں ہے. اللہ نے تمہیں منہ ہی نہیں لگایا ڈائریکٹ. کب تم سے کہا کہ ہم ایک ہیں؟ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو مانیں گے. اب ایک جملہ ابھی ریویل ہو رہا ہے، بات کو روک کے جملہ پہنچا دوں. ملا کہتے ہیں کہ سب سے اللہ کو ڈائریکٹ ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ پہچانا ہو تو ڈائریکٹ مانیے. سنیں، ڈائریکٹ اللہ میاں کوئی وسیلہ نہیں. اب میں بھی ان کی بات کی تائید کرتا ہوں ایک جملے میں، آپ حیران نہ ہوئیے گا. ملا بالکل صحیح کہہ رہا ہے. سب سے اونچی توحید، A1 توحید، کلاس 1 کی توحید یہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو پہچانا جائے، مانا جائے، پوجا جائے، کوئی وسیلہ درمیان میں نہ ہو. اس سے اونچی توحید تو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. مولانا صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً 1 نمبر کی توحید یہی ہے. یہاں تک آپ کی غلطی نہیں ہے. غلطی آپ کی یہاں سے ہے کہ یہ 1 نمبر کی ڈائریکٹ توحید آپ کی اوقات نہیں ہے، آپ والی توحید نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کو مانیں. میرا جملہ نہیں پہنچا. 1 نمبر کی توحید یہی کہ ڈائریکٹ اللہ کو مانا جائے، ڈائریکٹ اللہ کو پہچانا جائے. مگر مولانا صاحب، ملا صاحب سپر توحیدی 24 نمبری، یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کو مانیں. 1 نمبر کی توحید یہی ہے، آپ کی اوقات نہیں ہے. ہیں کچھ خاصان خدا جن کی توحید ڈائریکٹ ہے. آپ کی اور ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو پہچانے، ڈائریکٹ اللہ کو مانے. وہ توحید اللہ کے خاص بندوں کی ہے. ہماری توحید میں وسیلے ہیں، آیتیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب اپنے وجود کی نشانیاں ان افقوں کائنات میں ان کے جانوں میں دکھائیں گے تاکہ یہ منکران توحید ان پر روشن و آشکار ہو جائے کہ وہ حق ہے. اللہ نے آیتوں کو ہمارا وسیلہ بنایا. وجہ یہ ہے کہ ہم بعد میں آئے، آیتیں پہلے آئیں. اللہ نے کہا کہ آیتوں کو وسیلہ بناؤ. چھوٹی چھوٹی آیتوں کی انگلی پکڑ کے ہماری معرفت کی راہ میں 4 قدم آگے بڑھو. اگر تم راہ کے پیش و خم میں کہیں بھٹکنے لگے تو ہم اپنا ہاتھ بھیج کے تمہیں بلا لیں گے. پھر روانی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کوئی. روانی وقت بچانے کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ آپ چپ ہو جائیں. 1 نمبر کی توحید وہی ہے، مگر ہم کب آئے؟ ہم بعد میں آئے ہیں، آیتیں پہلے آئی ہیں. اللہ نے کہا یہ تمہارا وسیلہ ہے، ان کے وسیلے آگے بڑھو. مشکل آئے گی تو ہم اگلا انتظام کریں گے، اپنے قریب آنے کا، اپنی معرفت کا ہم انتظام کریں گے. ہم عاجز نہیں ہیں. 4 قدم تو اپنے اختیار سے آگے بڑھو، مگر تم کو وسیلوں سے آنا ہے، اس لیے کہ تم ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے ہم بعد میں آئے ہیں. آیتیں پہلے ہیں، مگر اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں کہ دنیا بعد میں پیدا ہوئی ہے، وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں. تو آیتیں ہمارے پہلے آئی ہیں،
کا سناٹا تھا، صفات پروردگار کے قیدی زندان ذات میں مقید تھے، اللہ میں تمام استعدادیں اور صلاحیتیں صفتیں ہیں، مگر صفتیں منزل قوت سے منزل فعل میں نہیں آئیں، کیونکہ ابھی کسی کو پیدا کرے تو خالق کہلائے، کوئی اس کی عبادت کرے تو وہ معبود کہلائے، اور یہ عابد کسی کو رزق دے تو وہ رازق کہلائے، کسی پر رحم کرے تو وہ رحمان و رحیم کہلائے، لہذا ہو کا سناٹا ہے، اور پہلے پہل یہ محمد و آل محمد ہیں، یہ پہلے پہلے عارف پروردگار، یہ پہلے پہلے عابد پروردگار، یہ پہلے پہلے قدردان پروردگار، یہ پہلے پہلے مونس و حمد میں تنہائی مشیت، یہ پہلے پہلے اللہ کی صفتوں کے جوہروں کی قدر کرنے والے جوہری، یہ پہلے پہلے اگر جملہ سنبھال لے اردو کا، یہ پہلے وہ ہے محمد و آل محمد، جن کی نوائے شوق نے سکوت عدم کو شور سے بدل دیا۔ صلوات ان کے سمجھ میں آیا۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہائے الہما خود قدئے صفات میں، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ یہ پہلے محرمان خلوت ہے، رازدار پانے پروردگار، عارفان پروردگار، قدردان پروردگار، کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے اور کیسا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو کوئی شاہد توحید نہیں ہے سوا ان کے، انہیں حق ہے جب یہ کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ اپنے علم سے ڈائریکٹ پہچان کے دے رہے ہیں گواہی۔ ہم آیتوں کو تو پہچان نہیں پاتے، آیتوں کو پہچانا ہوتا تو سورج کو سجدہ کرتا کوئی انسان جو اس سے اونچا ہے۔ ذرا غور فرمائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی آیتوں کو تو پہچان نہیں پاتے کہ وہ ہمارے لیے بنائی ہے اللہ نے، ہم آیتوں کے بعد آئے ہیں، آنکھیں کھولی تو ہم نے اس کائنات کو سجا ہوا دیکھا، ہم کیا آدم کے ساتھ یہی ہوا جو ہمارے بھی باپ ہیں اول، بھائی کب آئے ہیں ہم اور ہمارے باپ آدم، جب زمین کا فرش زمردی بچ چکا تھا تب ہم آئے، جب زمین پہ سبزہ لہلہا چکا تھا تب ہم آئے، جب قندیل شمس و قمر لٹکائی جا چکی تھی تب ہم آئے، جب ستاروں کی راہ گزر بنائی جا چکی تھی تب ہم آئے، جب سیارگان فلک مانند جامع میکدہ طواف میکدہ کر چکے تب ہم آئے، جب دریا میں روانی اور امواج میں طغیانی آ چکی تھی تب ہم آئے، جب ساحل سے موٹے موجے سر پٹک پٹک کے پسے پردے زنگاری چھپے ہوئے معشوق کا خراج محبت ادا کر چکی تب ہم آئے، جب پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری ہمارے ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دینے کے لیے موجود تھی تب ہم آئے، جب گلوں پہ نکھار آ چکا تھا تب ہم آئے، جب گلاب کی پنکھڑیوں کے کٹوروں کو شبنم نے سحرگاہی بھر دیا تب ہم آئے، جب مرغان خوش الحان نغمہ سرائیاں کر رہے تھے تب ہم آئے، جب زمین و آسمان میں آیتیں بکھری ہوئی تھیں تب ہم آئے، جب گلشن رنگ و بو پہ نکھار آ چکا تھا تب ہم آئے، تو ہم آئے آنکھیں کھولی یہ کائنات سجی ہوئی تھی، اللہ نے کہا ان کی انگلی پکڑ کے دھیرے دھیرے آگے بڑھو، اس لیے کہ ہر آیت دلالت کرتی ہے
ہے خالق آیات پر، ہر عمارت اپنے معمار کا پتہ دیتی ہے، ہر معلول اپنے علت کا سراغ دیتا ہے، ہر مسبب اپنے سبب کا پتہ بتاتا ہے، ہر تصویر مصور کی فنکاری پہ دلالت کرتی ہے، ارے ہر مصنوع ہر صنعت جو ہے وہ اپنے صانع کا کچھ نہ کچھ تو عرفان کراتی ہے، ہر شاہکار اپنے بنانے والے کا کہ علم و تدبیر کا سراغ دیتا ہے۔ ان آیتوں کی انگلی پکڑ کے راہ معرفت میں 2 قدم آگے بڑھو، تو ہمیں ان آیتوں کو بھیج کے بھیجا گیا، تو ہم سے کہا کہ ان کے وسیلے سے آگے بڑھو، اور بڑے وسیلے بھی ابھی ہیں، پہلے انہیں استعمال کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم آیتوں کے بعد ہے، لہذا ہم سے کہا کہ وسیلہ بناؤ، مگر محمد و آل محمد نہ خلقت آیات ہے، نہ قندیل شمس و قمر ہے، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، ہو کا سناٹا ہے، پہلے یہی رازدار و محرم مشیت ہے، ہمیں کوئی ہے ہی نہیں کہ یہ کسی کو وسیلہ بنائے، یہی سبب ہے کہ یہ دعاؤں میں یہ جملہ ان کا ہے، یہ انہی کے لائق ہے، یہ انہی کی منزل اور اسٹیٹس ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، انہیں حق ہے کہ یہ کہے کہ یا من دل علی ذاتہ ہی بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی دلیل ہے، یعنی ہم نے آیتوں سے اللہ کو پہچانا، محمد و آل محمد نے اللہ کو اللہ سے پہچانا۔ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، آیتوں کو ہم نے وسیلہ بنایا، وہ کون ہے؟ وہ آیت اللہ الکبریٰ ہے، وہ پہلے پہل ہے، لہذا انہی کو زیب دیتا ہے، وہ کہے کہ یا من، اے وہ ذات دل علی ذاتہ ہی بذاتہ، اے وہ کہ جس اپنی ذات پہ دلالت اپنی ذات کے ذریعے کر رہا ہے، یعنی اللہ کو محمد و آل محمد نے اللہ سے پہچانا، تو جب اللہ کو اللہ سے پہچانیں گے تو کوئی وقت ایسا ہی نہ تھا کہ جب اللہ کو نہ پہچانتے ہوں۔ کہتے ہیں اولو العلم، اس کا مطلب یہ توجہ کا طالب ہوں، اللہ نے اسی لیے عام بندوں سے شہادت نہیں مانگی، بلکہ ہم سے ایمان مانگا، ایمان کا انتظام کیا، ایمان کے لیے عرفان کا انتظام کیا کہ پہچان لو تاکہ ایمان اپنے عقل اختیار سے لے آؤ۔ ہمیں جبر سے ایمان نہیں چاہیے، ہمیں تم سے ایمان چاہیے، شہادت نہیں چاہیے، شہادت کا انتظام ہم کر رہے ہیں، تم سے ایمان چاہیے، ایمان اپنی وحدانیت پر چاہیے، ایمان کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے پہچاننے کا، معرفت کا، عرفان کا، جب ہمیں پہچان لو گے تو خود بخود دل میں ایمان اتر آئے گا۔ بھائی یہی سبب ہے کہ اللہ نے آیتوں کو بھیجا ہے، ایک آیت پڑھوں آگے بڑھ جاؤں، اللہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ زمین و آسمان کی مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے ان میں، اور یہ ہم نے جو دوش دریا پہ سفر کرتی ہوئی کشتیاں جو دریا پر سفر کر رہی ہیں، جو تم کو تمہارے اس مال کو لادے ہوئے سطح دریا پہ ہے مسلسل سفر کر رہی ہیں، جو مال تم کو فائدہ پہنچائے، اور وہ آسمان سے جو پانی اللہ نے نازل کیا ہے تاکہ مردہ اور پشمردہ زمینوں کو باد خزاں مجدہ بہار نو سنا کے انہیں پھر سے حیات نو دے کے زندہ کر دے، جن میں رویدگی کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور پھر ہم نے جو زمین کے اوپر جو چلنے پھرنے والے تم اور دوسرے جانوروں کو پیدا کیا ہے، چرند و پرند، یہ سب جو ہے یہ، اور پھر ہم نے وہ جو پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی یہ ہوائیں جو ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ وہ تصریف الریاح یعنی ہواؤں کا بہنا، یہ پربئی ہے، یہ پشیاؤ ہے، یہ مشرق سے آ رہی ہے، مغرب کی ہوا ہے، یہ ہوائیں جو ہیں یہ ان کے مختلف فائدے ہیں یہ بھی، اور والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بھورے بھورے بادل کے ٹکڑے جو زمین و آسمان کے درمیان لکہائے ابر، یہ بھورے بھورے گرے کلر کے یہ بادل کے ٹکڑے مانند لشکر فیل جیسے بے زنجیر
जंजीर के हाथियों का लश्कर आसमानों में उड़ रहा हो, जैसे बेजंजीर के हाथियों के लश्कर खलाओं में उड़ रहे हो, ये बादल के जो अपने अमानतदार दोष के ऊपर मेरे अब्रे रहमत के कतरे पानी लिए हुए वो सरगर्म सफर हैं और मुस्तहिब जमीनों को ढूंढ रहे हैं कि मेरे अब्रे रहमत के छिड़काव से आग पाशी करके उन्हें फिर से जिंदा कर दे। अल्लाह कह रहा है ये सारी आयतें, बड़ी खास तवज्जो, ये सारी आयतें क्यों पैदा की है? लिक़ौमी याक़िलून, ये हमने उन बंदों के लिए पैदा की है जो अक्ल वाले हैं, जो सोचते हैं, जो आयतों में गौर करते हैं, जो तफक्कुर करते हैं, जो आयतों में अंदर उतर के गौर करके ढूंढते हैं। लिहाजा मज़हबी एक आयत में कर दी वो यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कह रहे मेरे कुछ ऐसे साहिबान फिक्र इंटेलेक्चुअल्स हैं कि जो हमारी ज़मीन व आसमान की आयतों में निशानियों में गौर करते हैं और जब कुछ अजीब चीज़ नजर आती है तो बेइख्तियार कह देते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगारा तूने इन्हें यूं ही तो नहीं पैदा किया है, तूने यूं ही तो नहीं पैदा किया है, कोई ना कोई तो हिकमत है, लिहाजा हमको अज़ाब नार से बचा ले। तो आयतें जो पैदा की अल्लाह ने अक्ल वालों के लिए, इनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ो, मगर हमने अजब मंजिल देखी। अल्लाह ने आयतें पैदा की थी उंगली पकड़ के आगे बढ़ के राह मारिफत में आगे बढ़ो। अगर कहीं राह मारिफत में तुम परेशान होने लगे तो हम अपना हाथ बेच के तुम्हें बुला लेंगे, मगर ओ इंसान तवज्जो, ये राह मारिफत में तू आयतों की उंगली पकड़ा और उन्हीं पे जाके ठहर गया और राह तहक़ीक़ व जुस्तजू के थके हुए मुसाफिर और राह मारिफत के थके हारे बुज़दिल नर्वस मुसाफिर, तू मेरी आयतों को खालिक़ आयात समझ बैठा, तू मेरी नन्ही नन्ही आयतें जब तुझसे नीचे स्टेटस की है इन्हें मस्जूद और माबूद बना बैठा। अब जुमले चंद संभाल ले। तू राह के संगे मील को मंजिल समझ बैठा, तू मब्दए सफर को मकसदे सफर समझ बैठा, तू मेरी आयतों में उलझने लगा, कोई सूरज को सजदा करने लगा, कोई चांद को सजदा करने लगा, कोई सितारे को कातिबे तकदीर समझ बैठा। ओ मेरे सितारों को कातिबे तकदीर समझने वाले, कभी उस दर पर भी नजर करके जहां सितारे की तकदीर है। सलावत पर आए सिद्दीक़ कुबरा। अंदर और बाहर का सारा मजमा मिल के पढ़ दे वैसी जल्दी जल्दी बहुत रवानी से पढ़ रहा हूँ। तूने बड़ी नाकदरी की मेरे इंतजाम आयात की। मैंने आयतें तेरी मदद के लिए भेजी थी। ये आयतें मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी, ये सारी आयतें मैंने तेरे लिए बनाई हैं। सारी कायनात तेरे लिए बनाई है, तुझे अपने लिए बनाया था। सारी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई थी,
بنایا ہے، یہ آیتیں تیرے لیے تھیں، تو بڑا بدذوق ہے، ان آیتوں پہ رسہ کشی کرنے لگا، ان آیتوں میں جھگڑے کرنے لگا. ارے سورج میں نے تیرے لیے بنایا تھا، تجھے سورج کے لیے نہیں بنایا. چاند میں نے تیرے لیے بنایا تھا، تجھے چاند کے لیے نہیں بنایا. ستارہ میں نے تیرے لیے تیری نوکری کے لیے بنایا تھا، تجھے ستارے کے لیے نہیں بنایا. یہ دریا میں نے تیرے لیے بنایا تھا، تجھے دریا کے لیے نہیں بنایا. یہ پتھر و پہاڑ تیرے لیے بنایا تھا، تجھے پہاڑ کے لیے نہیں بنایا. یہ آتش یہ آگ میں نے تیرے لیے بنائی تھی، تجھے آگ کے لیے نہیں بنایا. یہ جانور میں نے تیرے نوکری کے لیے بنائے تھے، تجھے جانوروں کے لیے نہیں بنایا تھا. یہ گائے میں نے تیرے لیے بنائی تھی، تجھے گائے کے لیے نہیں بنایا. پڑھتے صلوات پر محمد و آل محمد. جلدی جلدی اس منزل پہ آ جائیے ورنہ نمازی میں جملے کئی رہ جائیں گے. یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی تھی، تجھے اپنے لیے بنایا تھا. ساری کائنات تیری نوکر ہے، تو میرا سرونٹ ہے. کبھی اپنی حیثیت تو اپنے کو نہیں پہچانا ہے ورنہ ہمیں پہچان لیتا. تو نے اپنی قدر و منزلت ہی نہیں جانی ورنہ ہمیں بھی جان لیتا. جو اپنے کو نہ جان سکے وہ ہمیں کیا جانے گا، جو آیتوں کو نہ پہچان سکے وہ ہمیں کیا جانے گا. بڑا آیا ہے ڈائریکٹ میری توحید کو مانے گا. سورج کو سجدہ کر رہا ہے، چاند کو سجدہ کر رہا ہے، ستارے کو کاتب تقدیر سمجھا ہے. ارے دریاؤں کو سجدہ کر رہا ہے، دیوی بنائے ہے، جانوروں کی پرستش کر رہا ہے، پتھروں کے آگے سر پھوڑ رہا ہے. چل جا میرا اتمام حجت دیکھ. ارے تو جا آیتوں کو سجدہ کر، تیرا رب عاجز نہیں ہے. میں نے یہ چھوٹی آیتیں بھیجی تھی ٹیسٹنگ کے لیے، میں نے بڑی آیتیں بچا کے رکھی ہے. جا تو سورج کا معبود بنا، دیکھ میرا اتمام حجت. تیری شکل میں میری سب سے بڑی حجت علی آئے گا، جو انگلی کے اشارے سے تیرے معبود کو پلٹا دے گا. جب تو چاند کو معبود بنا سکتے کر، میرے میں خانہ توحید کا ساقی مہوش، میرے میں خانہ توحید کا ساقی مہوش محمد اپنی انگشت شہادت کے اشارے سے تیرے معبود کے دو ٹکڑے کر کے اپنے کمال پہ مسکرانے پہ مجبور کر دے گا. جادو ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھ، تجھے ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کا بڑا چسکا لگا ہے. صبح صبح میرے علوم کی ناقص علم ذرا سا تخمینی اور اندازے گیری والا ظنی اور گمانی علم میرے ستاروں کی چالیں دیکھ کے ذرا سا ABCD آ جانے والے صبح صبح چینل پہ تلک لگا لگا کے بیٹھتے ہیں، اور تو ان سے اپنی قسمت اور ستارے پوچھتا ہے کہ آج گلاب چاہیں کہ گیندا چاہیں، ناریل پھوڑے کیا یا اپنا مقدر ہی پھوڑ دے. جادو ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھ، میری کنیز کبرا بڑی کنیز تیرے معبود کو اپنے در پہ بلائے گی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قسم خدا کی اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو یہ دنیا ساری کے ساری مشرک ہوتی. یہ تو ان کا کمال ہے کہ جب الہی کمالات شکل بشر میں رہ کے دکھائے. جب محمد ذرا عقلیں حیران ننھی نکنی عقلیں محمد اور ان کے بے عیب بچوں کو دیکھ کے حیران کیسے نہ ہو جائیں. کائنات خدا کی ہے استعمال کریں یہ، سورج اللہ کا ہے پلٹائیں یہ، سچا چاند اللہ کا ہے ٹکڑے کریں یہ، ستارہ اللہ کا ہے در پہ بلائیں یہ، آتش اللہ کی ہے گلزار بنائیں یہ، دریا اللہ کا ہے سطح آپ پہ مسلح بچھائیں یہ، اشجار اللہ کے ہیں بڑھ کے سلام کریں انہیں. ارے ذرے اور کنکریاں اللہ کی ہیں، ان کے دستے موجز نما پر آ کر ماہر انداز تکلم بن جائیں. بندے اللہ کا ہے جلائیں یہ، عقل حیران ہو کہ نہ ہو. جو سورج کو پوج رہا تھا وہ اب علی کو سجدہ کرے کہ نہ کرے، جو ستارے کو پوج رہا تھا وہ سیدہ کو سجدہ اس سے اونچا مل گیا